اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو ایک اسلامی نظام، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی معاشرہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں ملا، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرہ، اسلامی کلچر، اگر آپ اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ سب کامل طور پر اسلامی معاشرے میں ہم کو عطا فرمایا۔ ہم کیا ہیں؟ دوسری قوموں کے ساتھ رہتے ہیں، دیکھا دیکھی والا معاملہ ہمارے اندر آ گیا، اس لیے ہم نے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، اسلامی جو تہذیب ہے، اس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا، اور اسی لیے پریشان۔ شادی بیاہ کو لے لیجیے، میرے محلے میں فلاں آدمی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرائی تو اتنا مہنگا اس نے پنڈال کروایا، یہ کھانے کی آئٹمیں رکھی، اور یہ مہمان نوازی کا اس نے انتظام کیا، لہذا مجھے اس سے 2 قدم آگے کرنا ہے۔ بھائی آمدنی کتنی ہے آپ کے پاس؟ ارے میں قرضہ لے لوں گا، میں لوگوں سے قرضہ لے لوں گا، دکان سے ادھار مال لا دوں گا، لیکن کھلانا اس نے 1500 کو ہے تو مجھے 2000 آدمیوں کو کھلانا۔ یہ ہر چیز میں، یہ تو ایک ایگزامپل دیا میں نے، ورنہ ہر چیز کے اندر دیکھا دیکھی والا معاملہ۔ اس حد تک ہم لوگ آگے بڑھ گئے کہ اسلامی تہذیب، مسلم معاشرہ، اسلامی کلچر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے اس کو سائڈ میں کر دیا، اور اس لیے پریشانی۔ دیکھا دیکھی میں شادی بیاہ تو کر لی، اب حساب کرنے بیٹھے تو پتا چلا لاکھوں کا قرضہ ہے، ادائیگی کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں۔ اب گھروں میں مانگنے والے بھی آ رہے ہیں، راستے میں آپ کو روک بھی رہے ہیں، بے عزتی بھی کر رہے ہیں، گھر میں بہو جو نئی مہمان بن کے آئی ہے اس کو اس کے سامنے آپ کی پوری حیثیت کھل گئی۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں میرے بھائیوں جب میں اور آپ مسلم معاشرہ جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس سے ہم باہر نکل گئے، اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا۔ آپ اندازہ لگائیے، 13 سال مکہ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کی۔ وہاں تہذیب، معاشرہ یہ نہیں سکھایا، بس ان کو اتنا ہی سکھایا کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت کرنی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد ہی اللہ کے رسول ہے۔ بس اسی ایک کلمے کے اوپر 13 سال کی محنت رہی، پھر بھی
100% رزلٹ نہیں ملا، تب اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف۔ اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں، شروع میں تو ہجرت ضروری قرار دی گئی، ہر ایک کو یوں کہا گیا اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، اس لیے کہ محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ چنانچہ کثیر تعداد کے اندر لوگ دور دراز علاقوں سے ڈیلیگیشن کی شکل میں، بڑے بڑے وفد کی شکل میں، بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں لوگ مدینہ آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور حضور نے ان 10 سالہ زندگی کے اندر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی سنسکرتی کی ایک ایک بات اللہ کے رسول نے مدینہ المنورہ میں ان کو سکھائی۔ یہاں تک فرمایا گیا مسجد میں اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، صف کھڑی ہو جاتی، حضور صف میں چل کے ان کو کھڑے رہنے کا طریقہ سکھایا، سلام کرنے کا طریقہ سکھایا، بھائی سلام ایسے کرو، اور اگر تم نے کسی نے تمہیں سلام کیا تو سلام کا جواب دو، تم پر ضروری ہے سلام کا جواب دینا۔ اگر کسی صحابی نے مشغولی کی وجہ سے کسی دوسرے صحابی کو سلام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، حضور نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ دسترخوان کے اوپر جن بچوں کو لے کے اللہ کے رسول کھانے بیٹھے، ان کو سکھایا کل بیمینک ومما یلیک، بیٹا دانے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو، کھانے کے بیٹھنے کے طریقے سکھائے، دعا سکھائی۔ اور جب لوگوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو زیادہ سے زیادہ 3 انگلیوں کا استعمال کرو لقمہ بنانے کے لیے، بڑے بڑے لقمے بھر بھر کے وقت کھایا کرو، یہ بھی طریقہ سکھایا۔ پانی کب پینا ہے، کتنا پینا ہے، یہ بھی سکھایا۔ پوری اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی کلچر، کیونکہ اس سے بڑا کلچر اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد نہ دنیا میں پہلے تھا، نہ ابھی ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اسلام کا جو تہذیب ہے، اسلام کا جو کلچر ہے، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کلچر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو تعجب ہوگا، کل کا رپورٹ ہے امریکہ کی کسی کورٹ نے معاشرے میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن کو قرار دی۔ امریکہ کی کسی کورٹ کی بات سنا رہا ہوں میں، کل کی رپورٹ، کہ اگر معاشرے میں آپ انصاف قائم کرنا چاہتے ہو، ہر ایک کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو، ہر ایک کو اس کا مرتبہ دینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے قرآن سے بہتر کتاب آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کلچر اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مانگی عطا فرمایا، میرے بھائیوں، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ ہر چیز اللہ کے رسول نے 10 سالہ زندگی میں مدینہ المنورہ میں صحابہ کو ہر چیز سکھائی۔ کسی کو غلط نام سے پکارنے سے منع کیا۔ خود اللہ کے رسول کے گھر میں آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے دوسری بیوی کو ناٹی کہہ دیا، ٹھینگڑی جس کو ہم بولتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی تو حضور نے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے یہ فرمایا، تمہارے منہ سے جاہلیت کی بو آتی، تم نے تو جاہلوں والی بات کر دی۔ اگر کوئی ناٹا ہے، کوئی لامبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کی کاریگری پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو یوں کہہ رہے ہیں کہ کس کو کیوں ناٹا بنایا، اس کو لمبا کیوں بنایا، اللہ کی کاریگری کے اوپر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا کسی کو برے لقب سے پکارنے کو، کسی کو برے لہجے سے بات کرنے کو۔ اگر کوئی آدمی ایک زمانے میں کوئی گناہ میں مبتلا تھا، بیچارے نے توبہ کر لی، نیک بن گیا، اب آپ اس کو سنا رہے ہو اس کی پہلے کی باتوں کو، حضور نے ان تمام باتوں کو جاہلیت کی باتیں کہا، نادانی کی باتیں کہا۔ کیوں؟ معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے۔ معاشرہ اس وقت تک بہترین بن ہی نہیں سکتا جس میں بڑوں کا احترام نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو، آپ کا معاشرہ اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ ہم دین بدین میرے بھائیوں، جس اسلامی کلچر، جس اسلامی تہذیب
تہذیب و تمدن نے ہمیں جینا سکھایا، معاشرے میں ایک اچھا انسان بنایا، اس کلچر کو فالو کرنے والی قوم کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ دین بدین تنزلی کے شکار ہیں، ریورس جا رہے ہیں میرے بھائی، ریورس۔ آج کل ہمارے بچے ہمارے سامنے سگریٹ پینے میں شرماتے نہیں ہیں۔ پہلے آدمی سگریٹ پیتا تھا، اپنے محلے کا بھی کوئی بڑی عمر کا آدمی دکھ جاتا تو وہ چھپا لیتا تھا، یا پھر سگریٹ پیتا بھی تھا تو کسی ایسی جگہ پر جا کر پیتا تھا کہ جہاں اس کو کوئی دیکھے نہیں۔ وہ بڑوں کا احترام تھا، ایک لحاظ تھا میرے بھائیوں، دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے اوپر راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے ٹکرا گیا، بولا بالی ہو گئی تو کہ چھوٹا آدمی بڑی عمر کے آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم تک محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو اپنے کو سے کچھ کرا دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، جو وہی قاعدہ قرآن کی آیت کی شکل میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ یہ خدا کا اصول ہے، خدا کا قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے لیے ہو، دوسری قوموں کے لیے نہ ہو۔ اس کائنات، اس دھرتی کے اوپر اس کے جتنے انسان بستے ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے یہ قاعدہ برابر ہے جو اللہ نے قرآن کی آیت کی شکل میں بیان فرمایا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے فائدہ کارک ہیں یا نقصان کارک ہیں؟ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں، کیا میں اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے میں فائدہ مند ہوں یا نقصان کارک؟ ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی۔ پھر قرآن کی اس آیت کی طرف آئیے، اللہ نے صاحب ارشاد فرما دیا جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو نقصان کارک ہوتی ہیں، جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کو اللہ نے اگزامپل کے طور پر بتایا کہ جب پانی نالی کے اندر چلتا ہے، پانی جب نالی کے اندر چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی تو اپنا راستہ بنا دیتا ہے لیکن کچرے کو سائڈ میں کر دیتا ہے، کچرا سائڈ میں ہو جاتا ہے، پانی نکل جاتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اس دھرتی کے اوپر لوگوں کے لیے نقصان کارک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو یہ کائنات بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں كُنتُ كَنزًا مَخْفِيًّا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دینے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس کائنات کو جو بھی گندا کرنے کا کام کرے گا وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ فرماتے ہیں وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پانی کوڑا کرکٹ کو، کچرے کو سائڈ میں کر دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی سائڈ میں کر دے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی مولانا کی، یا اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بڑے آدمی کی۔ اللہ فرماتے ہیں نفع کارک رہو گے زمین میں باقی رکھوں گا، نقصان کارک بنو گے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دوں گا۔ اور قرآن کریم کے 26ویں پارے میں تو دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر میرے احکام نہیں مانو گے، روگردانی کرو گے، کان کھول کر سن لو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم لے آؤں گا اور وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ تاتاری ایسی قوم کی دنیا کے اندر جنہوں نے ظلم کے لیے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، پوری آپ تاریخ پڑھیے، پوری دنیا میں انہوں نے قتل عام کیا، لیکن اللہ نے کعبہ کی حفاظت کا کام بھی بعد میں انہی سے لیا۔ دین کی حفاظت کا کام بھی اللہ نے بعد میں انہی سے لیا جنہوں نے زمانے کے پارٹ کے اندر لوگوں پر ظلم کیا تھا، بعد میں اللہ نے ہدایت دی اور انہی لوگوں سے اللہ نے دین کی حفاظت کا کام کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں،
جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہماری کئی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ میری وجہ سے میرے معاشرے کو، میرے سماج کو، میری سوسائٹی کو، میری تہذیب و تمدن کو، میری اسلامی سنسکرتی کو مجھ سے زیادہ فائدہ پہنچے، میں اس قابل بنوں۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی آیت میں نے پڑھی، وہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے کی آیت میں اس جہنم کی آگ کیسی ہوگی اس کا تذکرہ ہے، لیکن ایمان والوں کو کیا کہا گیا؟ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تو ہم سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے تو آؤ تھئی کیوں نہ، پہلو تھئی کیوں نہ، آپ تھئی کیوں نہ، تم تھئی کیوں۔ باتیں تو بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم تیار ہیں، ریڈی ہیں اس بات کے لیے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی اس بیماری کو یا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے میرا اپنا کردار کتنا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ کہ میں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ ان کے دل و دماغ میں اسلامی تہذیب و تمدن کا شوق پیدا ہو؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ دوسری سنسکرتی، دوسری تہذیب کو وہ ٹھوکر مارے اور اسلام کو وہ اپنائے، سادگی کے اندر زندگی جینے کو وہ اچھا سمجھے، کم خرچے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کو وہ اچھا سمجھے، شوق، دکھاوا، ان تمام چیزوں کو ختم کرے؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج ہم بچے نے مہنگا سے مہنگا موبائل مانگا، ہم دے دیں گے، کیوں؟ اس کے فرینڈ سرکل میں سب کے پاس اچھا موبائل ہے، میرے بچے کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ بچے نے اچھی گاڑی کا مطالبہ کیا، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ہفتے کے اوپر بھی لے لیں گے، قرضہ بھر کے لے لیں گے لوگوں کے پاس، لیکن بچے کو اچھی گاڑی اس لیے دلائیں گے تاکہ فرینڈ سرکل میں اس کا ایک اسٹیٹس بنا رہے۔ ارے اپنے بچے کو نماز کا اسٹیٹس سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اپنے بچے کو بڑوں کا احترام کرنے کا اسٹیٹس سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اپنے بچے کو ارے زیادہ نہ صحیح اپنے محلے میں کیسے رہنا ہے، اپنے محلے کے اندر وہ لوگوں کے لیے فائدہ کارک بنا کہ نہیں بنا، وہ اسٹیٹس سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ہم نے وہ سب نہیں سکھایا میرے بھائیوں۔ شو آف کی زندگی میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں اور اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب سے دور ہو گئے۔ معاشرہ اچھا بنانا ضروری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کے تحت کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی آدمی مشک بیچتا ہو، خوشبو بیچتا ہو، عطر بیچتا ہو۔ بھلے آپ اس سے عطر نہیں خریدو گے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس خوشبو کا فائدہ آپ کو ضرور ہو، خوشبو تو آپ محسوس کر ہی لو گے۔ اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی کو تیز کرتا ہے، اندر کوئلہ ڈال کے بھٹی کو تیز کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اگرچہ آپ کے کپڑے جھلیں گے تو نہیں، لیکن کم از کم دھواں تو آپ کو محسوس ہوگا۔ یہی ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال۔ میرے بھائیوں، آپ اس دھرتی پر، اس سماج میں، اس ملک میں یا کسی بھی بستی کے اندر اپنا ایک وجود قائم کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میرا ایک وجود ہو، لوگ مجھے پہچانے، لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں، میں کاروباری دنیا کے اندر ہوں تو کاروباری دنیا میں میرا ایک نام ہو، لوگ ریسپیکٹیبل عزت کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرے، مجھ سے بات کرے، تو آپ کو بھی اپنا تو کچھ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کسی کو عزت دینا نہیں چاہتے، آپ کسی سے کیئرفلی بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کسی کا احترام کرنا نہیں چاہتے، اور چاہتے یہ ہے کہ معاشرہ میری عزت کرے۔ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے میرے بھائیوں، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ عزت پانے کے لیے 100% عزت دینی پڑتی ہے، تب جا کے 10% اپنے کو ملتی ہے، اور یہ اسلامی طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ نے فرمایا
یا رسول اللہ گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب؟ فرمایا فرض نماز مسجد میں پڑھو، سنت اور نوافل اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ حالانکہ آپ اپنا دماغ اگر لگاتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کے آگے کی سنتوں کو، پیچھے کی سنت اور نوافلوں کو اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، تاکہ گھر کا ماحول، گھر کا معاشرہ دینی بنے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کا دماغ بالکل پوری سلیٹ کی طرح ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آئے میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر پل رہا ہوں، پنپ رہا ہوں، بڑا ہو رہا ہوں، میرے گھر کے اندر بچپن سے میں نے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نماز کے بعد اپنے ماں باپ کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب و تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر جا کے سنت اور نوافل اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور 10 سال مدینہ المنورہ کی زندگی میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ آؤ، اور 10 سال کی مدینہ المنورہ کی زندگی میں حضور ایک ایک بات ان کو سکھا رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو چلتے ہوئے دیکھا، پیر گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے کئی نوجوان ایسے ہوتے ہیں، چپل ایسا گھسیٹ کے چلتے ہیں کہ بالکل دھواں اڑتی۔ میں تو مدرسے کے اندر کسی بچے کو دیکھ لیتا ہوں تو پکڑ کے اس کو ٹوکتا ہوں اور کہتا ہوں آئندہ اگر پکڑا تو تمہاری پٹائی کروں گا۔ حضور نے فرمایا نوجوان اور نوجوان کی چال ایسی ہوتی ہے، عورتوں والی چال ہے تمہاری کہ تمہارے پیر زمین سے اٹھ نہیں رہے، تم گھسیٹ کے چل رہے۔ طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی کو دیکھا کپڑا لٹکا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ کپڑے کے ٹکڑے کو اس طریقے سے ڈال دو، اس طریقے سے لٹکانے سے منع فرمایا۔ تہذیب بہت بڑا عطیہ ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں، آج ہم نے اسی تہذیب کو لات مار دی۔ لہٰذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو عمدہ طریقے سکھاؤ، اپنے ساتھ کھانے بٹھاؤ، بغیر ٹوپی کے وہ کھانے نہ بیٹھے، بغیر سر پہ کپڑا ڈالے وہ واش روم بھی نہ جائے، واش روم میں جانے کے لیے بھی ان کو سر کے اوپر کپڑا ڈالنے کا طریقہ سکھاؤ۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور آج کل تو ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ جو لوگ واش روم میں بغیر سر پہ کپڑا ڈالے جاتے ہیں وہ ہیئر فال کی شکایت کے مریض بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں، پوچھو ان کو کہ آپ کے بال کتنے گرتے ہیں، ان کے بال گرتے ہیں۔ کتنے لوگ کبھی 30 سال کے بھی نہیں ہوئے، 35 سال کے بھی نہیں، صفا چڑھ ہو چکا ہے سب، اور جا کر مشین سے بال لگوا رہے۔ کیوں؟ آپ اسلامی تہذیب سے دور جا رہے ہیں میرے بھائی۔ جس جگہ پر واش روم بنا ہوا رہتا ہے وہاں پر زہریلی گیس اس طرح سے پھیلتی ہے جو انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ اس کے سر میں اثر کرتی ہے اور وہ بالوں کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، اس لیے ہیئر فال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسلامی طریقہ تو دیکھیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر، محمد رسول اللہ پر، کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ سکھا دیا۔ کہ کھانے بیٹھو تو اس وقت بھی کپڑا ڈال دیا کرو، واش روم میں جاؤ تو سر کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرو۔ حضور آپ کو طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، آپ کے جسم کو بنانے کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ یہ تہذیب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو زندگی میں اپنانا ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی زندگی گزارنی تھی گزار لی، جتنی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کے احکام کے مطابق گزارے، لیکن اپنے بچوں کی زندگی کیئرفلی گزرے، اچھی گزرے، اسلامی تہذیب و تمدن کے اندر گزرے۔ انہیں سچائی سکھائیے، انہیں امانت داری سکھائیے، انہیں شرم و حیا سکھائیے، انہیں بڑوں کا احترام کرنا سکھائیے، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھائیے۔ یہ بچے دوسروں کے لیے نفع بخش بعد میں بنیں گے، پہلے آپ کے لیے نفع بخش بنیں گے۔ آپ کا بڑھاپا اچھا ہو جائے گا، وہ جانیں گے کہ باپ کے آگے قدم سے قدم ملا کر نہیں چلا کرتے، باپ کے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ باپ کی ایک بات زبان سے نکلتے ہیں ہاتھوں میں اٹھا دیا کرتے ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔
کہ بچوں کو سکھائیے. اگر آپ نے اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کی فکر کی، یہ بچے آپ کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کے سماج اور سوسائٹی کے لیے، یہاں تک کہ اس ملک کے لیے بھی ایک بہترین باشندہ اور ایک بہترین ناگرک ہونے کا کردار ادا کریں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بھی ہمارا رمضان، ہمارا یہ شعبان ہمیں اسی بات کی تعلیم دینے آتا ہے کہ ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو ہمارے خون کے رگ رگ کے اندر بسا دے، کہ بچہ زندگی کے اندر بھوکا مرنا تو گوارا کر لے لیکن اسلامی کلچر کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کرے. ہمارا بچہ اس بات کے لیے ریڈی اینی ٹائم تیار رہے کہ بھائی میرے لیے تو میرا اسلامی طریقہ ہی بہت ہے، میرے محمد رسول اللہ مجھے اتنا دے کے گئے ہیں، زندگی کے ہر شعبے اور ڈپارٹمنٹ میں اتنا دیا ہے، مجھے کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور کو آئیڈیل ماننے کی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ کی ذات ہی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے میرے بھائیوں. اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. لہذا 15 رمضان تک جتنی اللہ ہمیں توفیق دے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. 15 رمضان کے بعد پھر روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. اور انشاءاللہ آنے والی رات جن کو ہم شب برات سے یاد کرتے ہیں، بڑی محترم بشان رات ہے. جو منگل گزار کر جو رات آئے گی وہ شب برات. آج جمعہ ہے، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل کے بعد جو رات آ رہی ہے صبح بدھ ہوگی، اور جو منگل کے رات آ رہی ہے وہ شب برات. بڑی محترم بشان رات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، بخاری شریف کی روایت میں نے پڑھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد، یعنی شام کو سورج جب ڈھلتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں. اللہ کیسے آتے ہیں اس ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ آتے ہیں. اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اور کئی چیزیں اللہ فرماتے ہیں، ہے فلاں، جس کو جو چیز چاہیے وہ مانگے، کیونکہ تمہارا اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہے تمہیں دینے کے لیے. پھر فرمایا اس رات کے اندر قیام کو لازم پکڑو. قیام کو لازم پکڑو مطلب جتنی اللہ توفیق دے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھو، کم سے کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لو. اللہ نے توفیق دی ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر لو. اور دوسرے دن یعنی بدھ کا جو دن آ رہا ہے اس دن کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرو. یہ روزہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے کہ ضروری بھی نہیں. اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو آپ کو تانا دینے کی ضرورت نہیں. کام کاج کاروباری آدمی ہے نہیں رکھ پاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوشش کرو تو مستحب روزہ ہے. اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کو رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو وہ رات جو منگل گزار کے جو رات آئے گی بڑی بابرکت رات ہے. اگر پوری رات ہم کسی بیانوں میں نہیں جا سکتے، ہم کوئی اور عبادتیں نہیں کر سکتے، تو میں نے بتایا وہ کام کریں میرے بھائیوں، کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ دے تہجد کی نیت سے، تھوڑا سا صدقہ کر لیں، دعا مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قرآن کی چند تلاوت کر لیں، تاکہ آپ کی پوری رات اللہ کی فہرست کے اندر عبادت کرنے والے لکھی جائیں. اور دوسرے دن جو بدھ کا دن ہے اس دن کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرے اگر اللہ توفیق. اور ہمارے تمام تجارتی کاروباری بھائی بزنس مین لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے کاروبار کا حساب کریں. جو زکاتیں آپ کو رمضان المبارک میں ادا کرنی ہے ان کا حساب کر لیں. اس کے جو بھی مسائل ہیں، اگر آپ مسائل معلوم کرنا چاہیں تو مسائل آپ مجھے الگ سے معلوم کر لیں کہ ان تمام چیزوں کے اوپر کیا زکاتیں آتی ہے وغیرہ وغیرہ. لہٰذا زکاتوں کے بارے میں پورا حساب کر لیں. بھلے زکات آپ رمضان میں ادا کریں لیکن شب برات آنے سے پہلے، منگل پورا ہونے سے پہلے آپ کے پاس بہت دن ہے میرے پاس. جمعہ ہے، سنیچر ہے، سنڈے بھی آ رہا ہے، اتوار ہے، پیر ہے اور منگل بھی. 5 دن ہمارے پاس ہے. ان 5 دنوں میں اپنے کاروبار کے اسٹاک کا، لین دین کا،
اور اسی طریقے سے جو بل ادا کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا حساب کر کے جتنی زکات نکلتی ہے اس کو ایک آنکڑا بنا کر اس کو تیار کر دیں. بھلے آپ رمضان میں ادا کریں, فائدہ کیا ہوگا؟ شب برات میں اللہ جب فرشتوں کو ہر ایک کا نامہ اعمال سونپیں گے کہ یہ بندہ آئندہ سال کیسی زندگی گزارنے والا ہے, تب ہمارا نام اللہ کی فہرست میں کس چیز میں ہوگا کہ میرے بندے نے اپنے تمام احکام کو, زکات کو صاف اور شفاف کر دیا ہے, میں بھی اس کو مغفرت کر کے صاف شفاف کرنا چاہتا ہوں. لہذا اپنا حساب کتاب کر دیں. اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.